شفاعت کا جو ہے وہ سبب بنیں گی. ٹھیک ہے. دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں. غریبوں کی جاں کو یتیموں کے دل کو، غریبوں کی جاں کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے. احسان دانش جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو سکون اور چین کا باعث جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تمام غریبوں اور یتیموں کو جو ہے وہ اطمینان مل گیا. اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے عرب معاشرے میں جو ہے وہ یتیموں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھا جاتا تھا، اور ہر طاقتور جو ہے وہ کمزور پہ حاوی رہتا تھا. جس کا جب بس چلتا تھا وہ اپنے سے کمزور کو جو ہے وہ رسوا کر دیا کرتا تھا، ذلیل کر دیا کرتا تھا. اور یتیموں کا مال کھانا جو ہے وہ ایک عام بات تھی، بلکہ یتیم کا جو مال ہے وہ حق سمجھ کے کھایا جاتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یتیموں کے حقوق مقرر کیے، ٹھیک ہے نا، اور غریبوں کے جو ہیں وہ حقوق مقرر کیے. اس لیے وہ بڑا مشہور شعر ہے، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یعنی کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ جب آئے تو آپ نے یتیموں اور غریبوں کے جو ہے وہ حقوق مقرر کیے، ان کو معاشرے میں عزت دلوائی. ٹھیک ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کو اطمینان حاصل ہوا، ان کو چین حاصل ہوا کہ کوئی ان کا بھی درد بانٹنے والا آ گیا، کوئی ان کا بھی احساس کرنے والا آ گیا. عرب معاشرے میں جو ہے نا وہ اتنی زیادہ بے سکونی تھی کہ اس کا جو امن ہے وہ مکمل طور پہ تباہ تھا. لیکن اللہ کے رسول کے آنے سے وہ عرب جس کو غلاظت کا ڈھیر سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ایک جنت کا نمونہ بن گیا. یعنی کہ اللہ کے رسول کے آنے سے غریبوں اور یتیموں کو جو ہے وہ ان کا حق ملا، ان کو معاشرے میں عزت ملی، معاشرے میں مقام ملا، اور صرف اللہ کے رسول کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول کی جو آمد ہے ان کے لیے چین سکون کا جو ہے وہ باعث بنی، ان کے لیے راحت کا جو ہے وہ باعث بنی. اگلا شعر ہے بچوں، اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محبت کا پیغام لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا پیغام لے کے آئے، محبت کا پیغام لے کے آئے. آپ نے محبت کا پرچار کیا، آپ نے نفرتوں کو ختم کیا، ظلمت کے جو اندھیرے تھے ان کو دور کیا، اور پورے عرب معاشرے میں جو ہے وہ محبت کا پیغام عام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کرو، اپنے ہمسائے کا جو ہے وہ خیال رکھو، کہیں وہ بھوکا نہ سو گیا ہو. اپنے دوستوں کو، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو تحفے تحائف دیا کرو، اس سے تمہارے دلوں کی محبت جو ہے وہ بڑھے گی. اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے جو ہے وہ ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، بیٹی کا کوئی مقام نہیں تھا، بیوی کا کوئی مقام نہیں تھا. یعنی کہ عورت کو جو ہے وہ پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اور جو غلام ہیں ان کے ساتھ ہر وہ سلوک کیا جاتا تھا، ہر وہ سلوک کیا جاتا تھا جس کو آج اگر انسانیت سوچے بھی تو کانپ اٹھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو ان کا حق دلوایا، ہمسائے کے حقوق مقرر کیے. بیٹی کو آپ بیٹی کی پیدائش پہ آپ نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی
وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ یعنی کہ اللہ کے رسول نے نہ صرف انسانوں میں محبت عام کی، بلکہ آپ کی جو رحمت تھی، آپ کی محبت تھی، وہ جانوروں پر بھی تھی، وہ پرندوں پر بھی تھی۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں۔ جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک صحابی کے پاس گئے تو ان صحابی کا جو اونٹ تھا اس نے رونا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کو بلایا اور کہا کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانا نہیں کھلاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان بے زبان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یعنی کہ اللہ کے رسول نے جو ہے، اللہ کے رسول کی بعثت کا ایک مقصد محبت کا پیغام پھیلانا بھی تھا، ایک دوسرے کو انسانیت کا درس دینا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھایا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جو ہے ہجرت کے موقع پہ جو مہاجرین اور انصار میں جو رشتہ اخوت کا قائم ہوا، اس کی مثال جو ہے وہ تاریخ پیش نہیں کر سکتی کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو کچھ دینا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، صرف اللہ کے رسول کی وجہ سے انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ آدھا جو ہے اپنے مہاجرین بھائیوں کو دے دیا، یہاں تک کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے کہا کہ تم میرے اس بھائی سے شادی کر لو۔ یعنی کہ اللہ کے رسول نے اتنا پرچار کیا محبت کا۔ دوسرے مصرے میں شاعری کہہ رہا ہے کہ وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صرف دنیا کے محبوب نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی جو ہے وہ آپ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ وہ قرآن میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ پھر سورۃ کوثر میں فرمایا ان شانیک هو الابتر، بے شک ہم نے آپ کو جو ہے وہ خیر کثیر عطا کیا۔ یعنی کہ اللہ کے محبوب حبیب جو ہیں وہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے محبت کا پیغام دیا، اور وہ صرف اس دنیا کے محبوب نہیں، انسانوں کے محبوب نہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی جو ہے ان کی محبت کو جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے اور اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے رسول سے محبت کریں۔ وہ حدیث قدسی ہے کہ اگر تم مجھ سے یعنی کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ میرے حبیب کی اتباع کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، میرے خیال 3 اشعار کافی ہیں بچوں، ٹھیک ہے، یہ 3 اشعار ہیں، ان کی تشریح جو ہے وہ آپ کیجیے گا، اور یہی آپ کی ڈائری ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اپنا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، گھر والوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔